صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے فوت ہونے والوں کے دفن ہونے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو تاکہ وہ عذاب دینے والے فرشتوں کے ہاتھوں سے بچنے کا سامان بن جائے، کیونکہ جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے جاتا ہے، حکم عدولی کر کے جاتا ہے، شریعت کے خلاف کر کے جاتا ہے، یا جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے جاتا ہے، دو قسم کے ہی لوگ ہیں، ایک اطاعت کرنے والے، ایک نافرمانی کرنے والے۔ تو جب قبر کے اندر انسان پہنچتا ہے تو قبر کے اندر ہی اس کی جزا سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اطاعت کرتے ہیں ان کو اس چیز کا قبر کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ فائدہ نہ ہوتا تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام کبھی اپنے صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ پیغام نہ پہنچاتے۔ تو امام بخاری حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ دنیا کا آخری دن اور عالم برزخ کے سفر کا پہلا دن، یعنی کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا فوت ہونے والا جو دن ہوتا ہے وہ دنیا کا اس کا آخری دن ہوتا ہے، اور جب اس کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، تو وہ عالم برزخ کے سفر کا اس کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ جب انسان کا دنیا کا آخری دن اور عالم برزخ کے سفر کا پہلا دن ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ صدقہ خیرات کے لیے بہت بہتر ہے کہ اس کا زیادہ وہ مرنے والا حقدار ہے کہ اس کے لیے اس دن، جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے۔ تو ایک اور حدیث حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے آ کر ایک سوال پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا والد فوت ہو گیا ہے اور وہ مال بہت چھوڑ گیا ہے، لیکن اس نے مرتے وقت وصیت نہیں کی، ہمیں کچھ کہا نہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے مال میں سے اتنا میرے لیے صدقہ خیرات کر دینا۔ تو کیا یا رسول اللہ، اگر میں اپنے باپ کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کروں تو کیا یہ اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کہ تم اپنے باپ کی طرف سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کے ایصال ثواب کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا فائدہ تمہارے باپ کو قبر کے اندر پہنچے گا۔ اور واضح طور پہ ایک اور حدیث کہ یہ صدقہ خیرات جو ہم کرتے ہیں یہ فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ کیا ہر مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا صرف صاحب ایمان کلمہ گو مسلمان جو اس دنیا سے رخصت ہوا اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن شعیب فرماتی ہیں کہ عاص بن وائل ایک غیر مسلم شخص حضور کے زمانے کے اندر تھا، تو اس نے مرتے وقت اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم نے 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ تو جب عاص بن وائل اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، مر گیا، تو اس کے 2 بیٹے تھے، ایک مسلم ہے اور ایک غیر مسلم ہے۔ تو جو مسلم تھا
اس نے ابھی اپنے حصے کے 50 غلام آزاد نہیں کیے. جو غیر مسلم تھا اس نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے کہ باپ کی وصیت تھی، میں نے اپنے باپ کا کہا مانتے ہوئے، اس کی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں نے اس کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے. تو اب وہ اپنے بھائی کے پاس آتا ہے کہ تم نے بھی جائیداد کا حصہ لیا ہے تو باپ کی وصیت کے اوپر عمل بھی کرو کہ تم بھی اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کرو. تو جو مسلمان تھا، حضور کا غلام تھا، آس بن کا بیٹا، تو اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں کروں گا، پہلے جا کر آقا سے سوال پوچھوں گا، مسئلہ پوچھوں گا، اگر اس 50 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب میرے باپ کو پہنچے گا، فائدہ ہوگا، تو تب میں ایسا کروں گا. تو وہ چلتے ہوئے آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے مرتے وقت ہمیں یہ وصیت کی کہ میری طرف سے تم نے 100 غلام آزاد کرنا ہے. اب میرے بھائی نے تو اپنا 50 حصے کے غلام آزاد کر دیے، اب میرے حصے کے 50 رہتی ہیں، تو کیا میں یہ اپنے باپ کی طرف سے آزاد کروں یا نہ کروں؟ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا فَأَتَقْتُمْ عَنْهُ، تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، او تصدقتم عنہ، تو تم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے، او حججتم عنہ، تم اس کی طرف سے حج کرتے، فبلغہ ذالک، یہ سب چیزوں کا اجر اور ثواب اس کو پہنچتا. یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پہ یہ مہر لگائی کہ صدقہ خیرات کا ثواب، جو کچھ ہم مرنے والوں کے مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ کرتے ہیں، اس کا ثواب اگر پہنچتا ہے، اگر فائدہ دیتا ہے تو مسلمان کو دیتا ہے. اگر مرنے والا ہمارا مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس دنیا کے اندر وہ رب کی وحدانیت کا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتا رہا، اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کے مرنے کے بعد ہم جو کچھ بھی اس کی طرف سے اس دنیا سے جو کچھ بھی بھیجیں گے، اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. اب دیکھو کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر آقا کے اس غلام نے مسئلہ تو ایک پوچھا کہ غلام آزاد کرنے ہیں، کروں یا نہ کروں، لیکن حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ایک سوال کے 3 جواب ارشاد فرما دیے کہ تم اس کی طرف سے اگر مسلمان ہے تو غلام بھی آزاد کر سکتے ہو، اس کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہو، اور تم اس مرنے والے کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہو. یعنی کہ اگر صرف ثواب اس غلام کا پہنچنے والا ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اسی سوال کا جواب دے دیتے. جب آپ نے آگے بات بڑھائی، صدقہ خیرات اور حج تک آپ نے بیان فرما دیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نیک اعمال کا ثواب ہم اپنے مرنے والے کو بھیج سکتے ہیں. تو ایک اور حدیث مسلم شریف کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قربانی کے دن تھے، حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایسا دمبا لاؤ کہ جو سیاہی میں، اندھیرے میں بھی چلتا ہو، اور فرمایا کہ جو اندھیرے کے اندر دیکھتا بھی ہو، اور پھر فرمایا کہ وہ اس اندھیرے کے اندر بیٹھتا بھی ہو. یعنی کہ خاص قسم تھی دمبے کی. تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام کے حکم کے مطابق جب وہ دمبا آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ اے عائشہ ایسے کرو کہ چھری کو تیز کر کے لاؤ. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے چھری کو تیز کیا، تیز کر کے آقا کی بارگاہ کے اندر لائی. تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے اس تیز چھری سے اس دمبے کو زمین پہ لٹایا، اور لٹا کر اس کو جب ذبح کرنے لگے تو اس وقت آقا علیہ السلام نے
اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی کہ رب کی بارگاہ کے اندر یہ دعا فرمائی کہ مولا میں جو یہ قربانی کر رہا ہوں، یہ دمبا پیش کر رہا ہوں، اس کو ذبح کر رہا ہوں، اس کو میری طرف سے بھی اور میری آل کی طرف سے بھی اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ مولا جو کچھ میں یہ ذبح کر رہا ہوں اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما اور میری آل کو بھی عطا فرما اور میری امت کو بھی عطا فرما۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے اس دمبے کو بنا کر اس کی بوٹیاں کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اس کو پکانے کا حکم فرمایا۔ جب وہ اس دمبے کا گوشت پکایا گیا تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے اس پکے ہوئے گوشت کو پھر تقسیم فرما دیا۔ یعنی کہ اگر ایسا نہ ہوتا، ثواب نہ پہنچتا، تو نبی کریم علیہ السلام خود جب قربانی دے رہے تھے تو ایسا دعا نہ کرتے۔ اگر اس قربانی کا ثواب آقا کو بھی ہونا تھا اور آپ کی آل کو بھی ہونا تھا اور رہتی دنیا تک آپ کی امت کو بھی ہونا تھا، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کے خالق کائنات آمین ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔